سکو گے، یہ کسی کے بس میں ہی نہیں ہے۔ اچھا اللہ نے ایسا بھی نہیں کیا کہ قرآن مجید کے جو حروف ہیں یا الفاظ ہیں یہ کسی اور زبان کے ہوں۔ اللہ چیلنج دیتا ہے انسانیت کو کہ بھائی دیکھو ہمارا ایک دعویٰ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ میں ایک ہوں، قرآن میرا کلام ہے، میرا نازل کردہ ہے، اور جس پر نازل ہو رہا ہے محمد مصطفیٰ، سارے کہتے ہیں یہ میرے رسول اور پیغمبر، یہ ہے دعویٰ۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے قرآن مجید 30 پارے، الحمد سے لے کر والناس تک، یہ ہے دلیل۔ تمہارے پاس اس دلیل کا توڑ ہے تو لے آؤ، اگر تمہارے پاس اس دلیل کا توڑ نہیں ہے تو پھر ہمارا دعویٰ مانو۔ کون سا دعویٰ تھا؟ دعویٰ ہے نا ذہن میں، دعویٰ کون سا تھا؟ کہ میں خدا ہوں، خالق ہوں، اور قرآن کریم کو نازل میں نے کیا ہے، اور جس ہستی اور ذات پر نازل ہوا ہے وہ میرا رسول اور پیغمبر ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اور دلیل قرآن مجید ہے کہ یہ معجزہ ہے، اس کو مانو۔ اگر نہیں مانتے دعویٰ تو پھر ہماری دلیل توڑ کر دکھا دو۔ لم تفعلوا ولن تفعلوا، نہ تم ہماری دلیل توڑ سکے ہو اور نہ قیامت تک توڑ سکو گے۔ کہ قرآن کریم پتہ ہے کتنے حروف سے مرکب ہے؟ یہی 28 اور 29، اگر آئیے پر حمزہ کو ہم دو علیحدہ قرار دیتے ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ یہی 28 یا 29 حروف ہیں، اور تمہاری کلام کن سے بنتی ہے؟ وہ بھی انہی حروف سے بنتی ہے، الف با تا ثا سے۔ تو تمہارے پاس قرآن کا جو میٹیریل ہے وہ خام حالت میں موجود ہے۔ بھئی قرآن کن سے مرکب ہے؟ الفاظ سے۔ الحمد لفظ ہے، للہ لفظ ہے، رب العالمین یہ کیا ہے؟ الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اور الفاظ کن سے بنے ہیں؟ حروف سے، الف با تا ثا سے۔ الحمد کس سے بنا ہے؟ الف سے، لام سے، ہا سے، میم سے اور دال سے۔ تو یہ میٹیریل الف با تا ثا، یہ میٹیریل تمہارے پاس موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے پاس میٹیریل موجود نہیں ہے، میٹیریل تمہارے پاس موجود ہے۔ لہذا الحمدللہ رب العالمین جیسا کلام بنا کر پیش کر دو۔ وہ ایک احمد آیا تھا مسلمہ کذاب، اس نے کہا تھا کہ وہ کسی نے مسلمہ کو کہا تھا کہ بھائی محمد مصطفیٰ نے نبوت کا جب دعویٰ فرمایا تو ان کا کلام قرآن کا قرآن نازل ہوا، اللہ کا کلام تھا، تو وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، لہذا تو بھی کچھ بتا کہ کلام نازل ہوا ہے تیرے پر؟ کہا کہ ہاں میرے اوپر کلام نازل ہوا ہے۔ تاکہ وہ کون سا نازل ہوا ہے؟ مفتی صاحب اس نے بتا کون سا پڑھا؟ وہ کہنے لگا کہ میرے اوپر یہ کلام نازل ہوا ہے، الفیل مالفی وما ادراک مالفی خرطومہ طویل۔ خرطومہ، کہنے لگا کہ میرے اوپر کلام نازل ہوا ہے۔ آپ کیونکہ عربی نہیں سمجھتے، میں اس کا مفہوم بتا دوں۔ یہ ہمارا المیہ ہے، انگریزی میں کوئی لفظ بولوں تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے، عربی ہمیں نہیں پڑھتی، نہ ہمیں اس کی فہم ہے نہ ادراک ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ فکر بھی نہیں۔ اگر اللہ نے کل قیامت کے دن پوچھ لیا کہ بھائی میں نے تمہیں ایک کتاب دی تھی 30 پاروں کی، تم کتنا سمجھتے ہو؟ ہمارے پاس ٹی وی دیکھنے کا بھی وقت ہے، موبائل دیکھنے کا وقت ہے، فیس بک واٹس ایپ ساری چیزیں دیکھنے کا، سمجھنے کا، ہر چیز کا وقت ہے۔ وقت نہیں ہے تو کس کے لیے نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ عرب کی بڑی عجیب شان تھی، وہ قرآن کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ کتنا بڑا کلام ہے۔
مجھ سے عجیب بات ہے باقی اپنا آپ ایک دیہاتی تھا، وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس کا ذوق دیکھیں ذرا عربی کا۔ ایک آدمی نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، آگے کیا جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ ہاں بھئی کیا فرمایا اللہ نے کہ کوئی چور مرد یا عورت چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ جزائے سزا۔ اچھا جی آگے اس نے کیا پڑھا، واللہ غفور الرحیم، واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ ایک دیہاتی کھڑا تھا پیچھے، اللہ کا نہیں اے ٹھاندا ہی نہیں، اے ٹھاندا ہی نہیں، اے ججدہ ہی نہیں۔ وہ دیہاتی کہنے لگا کہ وہ کیسے، کسی آدمی نے کہا جو پڑھ رہا تھا کہ بھائی کیسے، کہا کہ یہ نہیں سجدہ یہاں کہ اللہ پیچھے حاکمیت کے طور پر حاکمانہ حکم دے رہا ہے، کیا بھائی کہ کوئی آدمی چوری کرے مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب آگے اللہ یہ کہے کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں، تو یہ آگے پیچھے حکم میں اور آیت کے اختتام میں مناسبت نہیں ہوتی، اور قرآن کریم کا ہر لفظ اس کے ماقبل کے ساتھ اس کی مناسبت ہے۔ ہر دوسری آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے، اور یہاں واپس میں مناسبت نہیں ہو رہی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ چوری کرنے والا مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دو، اور آخر میں اللہ یہ کہہ دے کہ میں بخشنے والا بھی عنوان نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پڑھو، قرآن لایا گیا تو اس میں پتہ ہے کیا ہے آیت، کیا ہے آیت یوں ہے کہ مرد اور عورت، السارق والسارقۃ، مرد اور عورت چوری کریں، فاقطعوا ایدیہما، ان کا ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ واللہ کہ اللہ غالب زبردست اور حکمت والا ہے، کہ لگا ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اب دونوں میں مناسبت ہو گئی۔ تو عرب کا جو ایک بدو تھا جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، اس کے اندر بھی عربی کا فہم اتنا تھا کہ وہ سمجھ جاتا تھا کہ قرآن کیسا ہے۔ ایک غیر مسلم عربی جا رہا تھا، ایک آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، دیہاتی اونٹنی پر سوار ہے، اس نے یہ آیت سنی، اونٹنی سے چھلانگ لگائی اور سجدے میں گر گیا۔ کسی نے کہا کہ بھئی یہ کیا، یہ تو اللہ کو نہیں مانتا، کہ اللہ کا کہ میں خدا کو سجدہ نہیں کر رہا، میں کلام کو سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ جو اس نے پڑھا ہے نا فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، خدا کی قسم اتنا عظیم الشان یہ جملہ ہے کہ اس جملے کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھ کر میں برتہ حیرت میں ڈوب گیا ہوں، اور میں اس جملے کو سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ اتنا بڑا، تو میں عرض جو کر رہا تھا کہ مسلمہ کو کسی نے کہا کہ بھئی تو بھی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، میرے اوپر بھی کوئی کلام نازل ہوتا ہے، کہ لگا ہاں ابھی میرے اوپر کلام نازل ہوا ہے، کیا بھئی؟ اس نے کہا کہ الفیل منفی وما ادراک مالفیل خرطومہ طویل، کہ بھئی ہاتھی، تجھے کیا پتا ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی تجھے کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے؟ خرطومہ طویل، کہ ہاتھی جو ہے نا بھئی اس کی ناک لمبی ہے سونڈ، اور اس کی مطلب اور اس کی جو دم ہے کثیر، وہ کیا ہے؟ چھوٹی، دم چھوٹی اور سونڈ لمبی ہے۔ تو وہ جو اس کے ماننے والے تھے نا وہ کہنے لگے حضرت یہ کسی اور کو نہ بتانا ورنہ تیرا مذاق بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ مذاق بن جائے گا کہ یہ کیا کلام ہے بھائی، نہ کوئی معنی صحیح، نہ کوئی مفہوم صحیح، نہ کوئی مطلب صحیح، اور تو نبوت کا دعویٰ بھی کر رہا ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا بھی مین مقصد یہی ہے کہ اللہ نے قرآن کو جو معجز قرار دیا ہے، معجزہ قرار دیا ہے، وہ
ایسے نہیں قرار دیا، اس کا میٹیریل پہلے انسانوں کو دیا خام حالت میں، الف با تا ثا کی صورت میں، کہ بھئی یہ میٹیریل تمہارے پاس موجود ہے، یہ میدان ہے اور یہ گاز ہے، بنا کر دکھا دو۔ اگر تم بنا کر دکھا سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں بنا کر دکھا سکتے تو پھر ہمارا دعویٰ تسلیم کرو، اور تمہیں کرنا پڑے گا۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، پھر آگ سے بچ جاؤ کہ جس کا ایندھن کون ہے بھائی؟ پتھر اور لوگ۔ قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا ایک عجیب بات ذہن میں آتی ہے، نیا جب نازل ہو رہا تھا، اللہ ہمارے ہاں ایک پڑھایا جاتا ہے پرانے قصے جس کو ہم کہتے ہیں السبع المعلقات۔ ہمارے ہاں ایک درس نظامی کے اندر ایک کتاب ہے سبع معلقات، یہ دراصل 7 قصائد ہیں، 7 قصیدے، جس میں سب سے بڑا جو قصیدہ ہے وہ امرؤ القیس کا ہے۔ توجہ میری طرف رہے گی۔ عرب کے اندر کیونکہ فصاحت بلاغت ان کی گھٹی کے اندر موجود تھی، تو جب کوئی آدمی اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے کوئی قصیدہ کہتا تو بیت اللہ پر لٹکا دیتا، کیونکہ بیت اللہ ایک مرکز تھا، دور دراز سے لوگ آتے تھے حج اور عمرہ کے لیے، اور یہ چیلنج ہوتا تھا کہ ہاں بھئی کسی کی ہے جرأت اس جیسا قصیدہ بنا کر پیش کر دے۔ جب قرآن نازل ہوا تو یہ 7 قصیدے بیت اللہ پر لکھ کر لٹکائے گئے، گویا کہ پوری انسانیت کو چیلنج تھا لوگوں کی طرف سے کہ ہاں بھائی لفا نبکی من ذکرہ حبیبی و منزلی بسقط اللواء خول و حومن فتوضح فالمطرات لم یاخر اسمها لما نسجتها من جنوب و شمال۔ یہ قصیدے کا ایک پہلا حصہ ہے، تو ہم بھی چیلنج تھا کہ جیسا بھی بنا کر دکھا سکتے۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پڑھ دیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب یہ سورت چھوٹی سی ہے، قرآن میں سب سے مختصر ترین سورت، جب یہ سورت نازل ہوئی تو امرؤ القیس جو اشعار و شعراء العرب، جیسے ہمارے ہاں اردو کا سب سے بڑا شاعر غالب سمجھا جاتا ہے، غالب کو سب سے بڑا شاعر مانا جاتا ہے، عربی میں سب سے جو بڑا شاعر ہے وہ امرؤ القیس تھا۔ تو امرؤ القیس نے مرکب کیا تھا، لیکن اس کا قصیدہ لٹکا ہوا تھا بطور چیلنج کے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی اس کی بہن زندہ تھی، وہ گئی اور اپنے بھائی کا قصیدہ ایسے اتارا۔ کسی نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن کی سورت نازل ہو گئی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ خدا کی قسم یہ ایسا کلام ہے کہ میرے بھائی کا کلام اس کے ایک گرد پاک کو بھی نہیں، یہ اتنا بڑا وسیع کلام ہے، اور اللہ نے یہ کلام ہمارے نصیب میں لکھ دیا۔ سب کہہ دیں الحمدللہ، ہمارے نصیب میں، ہمارے حصے میں یہ قرآن۔ تو کتنے مبارک سینے ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کو محفوظ کر لیا، کتنے مبارک ہیں کہ جو کلام اللہ ہے، جو معجز ہے، اور ایسا کلام ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان پر نازل نہیں کیا، اگر نازل کرتا تو خدا کی قسم وہ سنبھالنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ یہ صرف انسان کا دل ہے، انسان کا دل کہ جو سنبھالنے کی طاقت۔ قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا نا، ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجیے، علمی نکتہ ذرا سن لیجیے، واقعہ کیا آپ نے پہلی مرتبہ یہ سنا ہے۔ جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو اس کے نزول کا طریقہ بڑا عجیب تھا، اور اس کا جو وزن تھا، میں عرض کر رہا ہوں نا، پہلے جملے میں نے بولا ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا۔ یہ اتنا وزن والا کلام تھا، جبریل امین جب لے کر آتے تھے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک سینہ تھا کہ جس میں اتنی طاقت تھی کہ جو ان کو سنبھال لیتا تھا۔ حضرت خالد کی طاقت آپ جانتے ہیں کتنی طاقت ہے؟ حضرت خالد فرماتے تھے خدا کی قسم ایک موقع پر فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب دو آدمی آپس میں بیٹھتے ہیں نا، پالتی پالتی مار کر،
چوکڑی مار کر جس کو کہتے ہیں آلتی پالتی، تو کیا ہوتا ہے؟ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی کا یہ حصہ گھٹنے والا دوسرے آدمی کی ران پر آ جاتا ہے، ہوتا ہے اسے؟ جب دو آدمی قریب قریب بیٹھے ہوئے ہوں تو ایک آدمی کا یہ حصہ دوسرے کی ران پر، حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ایسے ہی آپ نے ایسے آلتی پالتی مار کر چوکڑی مار کر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ حصہ صرف میری ران پر تھا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے اور گھر میں بیٹھے رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک آیت نازل قرآن کی پہلے نازل ہو چکی ہے۔ اس میں ایک صحابی ہے نابینا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، وہ فوراً جب یہ آیت ہوتا پہنچی تو وہ فوراً حاضر خدمت ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے اور گھروں میں بیٹھے رہنے والے برابر نہیں۔ یا رسول اللہ، میں تو نابینا، میری آنکھیں نہیں ہیں، اب ہمارا کیا قصور ہے اس میں تو معذور ہوں، ہمارا کیا قصور، ہمیں معذور رکھا جا رہا ہے۔ اب ان کا یہ ایک اعتراض ہے، سوال ہے، فتح مکہ کے موقع اس آیت میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو 3 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ کتنے الفاظ کا؟ 3 الفاظ کا، وہ اس موقع پر نازل ہوا ہے، من غیر اولی الضرر، کیا لفظ ہے؟ کیا مطلب؟ بغیر مجبوری کے، یعنی اب مفہوم یہ ہو گیا کہ اپنے گھروں میں بغیر مجبوری کے بیٹھے رہنے والے اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے دونوں برابر۔ اب یہ مفہوم یوں ہو گیا۔ اب یہ ٹکڑے صرف 3 لفظ نازل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر۔ پوزیشن کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہیں اور صرف اتنا حصہ حضرت خالد کی ران پر، یہ 3 لفظ نازل ہو رہے ہیں۔ حضرت خالد فرماتے ہیں خدا کی قسم میری ران کی پوزیشن یہ ہو گئی اس وقت، یوں معلوم ہو رہا تھا کہ یہ جو اندر کی ہڈی ہے یہ ہڈی ٹوٹ جائے، یہ جو اندر کی ہڈی ہے یہ کیا ہو جائے گی؟ بھائی نازل کس پر ہو رہی ہے؟ حضرت خالد پر ہو رہی ہے۔ نازل کس پر ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا بدن حضرت خالد پر ہے؟ نہیں، سارا بدن نہیں ہے، صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے یہ، اور پوزیشن یہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ہڈی ٹوٹنے والی ہو گئی۔ تو یہ محمد مصطفیٰ کا سینہ ہے کہ جو قرآن کو کیا کر رہا ہے؟ محفوظ کر رہا ہے۔ قصوا پر جب آپ سوار ہوتے نا، قصوا قد آور اونٹنی تھی، قد آور، اس کی ٹانگیں بڑی لمبی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ طواف فرما رہے تھے اونٹنی پر بیٹھ کر طواف فرما رہے تھے، کیوں بھائی؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ طواف کس طرح کیا جاتا ہے، تمہارا مسائل بتانے کے لیے۔ اس وقت ایک آیت نازل ہوئی، اونٹنی قد آور، طاقت والی، کیفیت یہ تھی اونٹنی کی کہ اونٹنی رک گئی، اور رکنے کی بھی کیفیت یہ تھی کہ اس نے اگلی اور پچھلی ٹانگیں پھیلا دی۔ جب آدمی کو زیادہ وزن اٹھاتا ہے نا تو کیا کرتا ہے؟ ٹانگیں تھوڑی سی کیا کر لیتا ہے؟ چوڑی کر لیتا ہے، بوجھ زیادہ آتا ہے۔ تو اونٹنی پر جب وزن پڑا وحی کا، حالانکہ اونٹنی پر وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، وحی نازل کس پر ہو رہی تھی؟ محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر تھا، لیکن اس کا بوجھ اتنا تھا کہ اونٹنی رک گئی اور اپنی اگلی اور پچھلی ٹانگیں کھول دی، ایسے ہو گئے، اس طرح۔ تو یہ اتنا بڑا کلام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کون کون حضرات ہیں جو روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں، سارے ہاتھ کھڑا کریں گے بھائی روزانہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی اور قرآن پڑھنے کی اور قرآن کے ساتھ دلی لگاؤ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ آپ حضرات سے مخاطب تھے خطیب اسلام، خطیب پاکستان حضرت اقدس حضرت مولانا محمد سلیم نواز صاحب، نائب شیخ الحدیث
جامعہ قاسمیہ فیصل آباد، جو کہ خوبصورت انداز میں اللہ کے پاک کلام کی عظمت اور شان کے حوالے سے پرمغز گفتگو ہماری سماعتوں کی نظر کر رہے تھے۔ حضرات محترم، واقعی اللہ نے ہمارے نبی کو جو کلام دیا ہے وہ کلام بڑی عظمت والا ہے۔ جو اللہ پاک نے ہمارے نبی کریم کے سینہ اطہر پر جس کتاب کا نزول فرمایا وہ کتاب ایسی عظمت اور شان والی ہے، ہم اس کی عظمت اور شان کی حدوں کو نہیں پہنچ سکتے، نہ ہی اس کی عظمتیں ہمارے دماغ میں آ سکتی ہیں۔ میں ایک بات کہوں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، اللہ حافظ قرآن کے والدین کو بھی اپنے دربار میں بلائیں گے اور اللہ حافظ قرآن کریم کے ماں باپ کے سر پہ اللہ ایسی عظمت اور شان والا تاج رکھیں گے۔ توجہ کیجئے گا، وہ تاج کیسا ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ، اس تاج کی چمک سورج کی چمک سے بھی زیادہ، اس تاج کی چمک سورج کی چمک سے بھی زیادہ ہوگی۔ لوگ دیکھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کے سر پہ آپ نے یہ عظمت اور شان والا تاج رکھا؟ اللہ یہ کوئی نبی ہیں، صحابی ہیں، تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں، فقیہ اور مجتہد اور محدث ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت اقدس حضرت مولانا خلیل احمد انوری صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے۔ ہم حضرت کو اس ادارہ میں آمد پر اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں اور دعا کو ہے کہ اللہ پاک حضرت کے علم میں عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ تشریف لائے ہیں ہمارے معزز مہمان پیر طریقت رہبر شریعت غزالی زمان حضرت اقدس حضرت مولانا خلیل احمد انوری صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ میں اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے طلباء کی طرف سے حضرت کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں اور ہم صمیم قلب سے حضرت کی شکر گزار ہیں۔ آپ حضرات تھکے تو نہیں ہیں؟ جو نہیں تھکے وہ کہیں سبحان اللہ، بلند آواز۔ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد زاہد صاحب نائب شیخ الحدیث جامعہ امدادیہ فیصل آباد تشریف لائے ہیں۔ ہم حضرت کو بھی اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ ہم حضرت کے صمیم قلب سے شکر گزار ہیں۔ حضرت نے محبت فرمائی، شفقت فرمائی، یہاں پر تشریف لائے۔ حضرت کا سایہ اللہ پاک ہمارے سر پہ تا دیر سلامت رکھے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد زاہد صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے۔